अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्ज़ियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदेद। मैं हूँ मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मरियम नवाज़ कहती हैं कि मज़ाहमत होने से ही मुफाहमत होगी। क्या समझते हैं, नवाज शरीफ का बयानिया बेहतर है या शहबाज शरीफ का? मरियम, आप माशाल्लाह बहुत ज़हीन और पढ़े लिखे हो, आपको तो इस तरह का सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। देखो, ज़िंदगी मुफाहमत का नाम है और ख़ास तौर पे सियासत तो सिवाय मुफाहमत के है ही कुछ नहीं। इसके बग़ैर तो चंद अफराद पे मुश्तमिल घराना नहीं चलता। गिव एंड टेक के बग़ैर एक छोटा मोटा ख़ानदान भी जो है ना वो स्मूथली रन नहीं कर सकता जी। और ये 22-24 करोड़ अफराद का घराना है जिसका नाम आपने पाकिस्तान रखा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, यहाँ को पाकिस्तान को घर समझता नहीं है। कुछ के लिए ये लूट मार का अड्डा है, ये जैसे चरागाह होती है, कुछ के लिए मजबूरी है। एक अजीबो गरीब तरह की सूरत हाल है। ये तो सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। ये तो बुनियादी तौर पे हिकमत के ख़िलाफ़ है। हमारे दीन की बुनियादी तालीमात, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सुन्नत है इत्तदाल और म्याना रवी। ये जो झांसी की रानी और ये मार धाड़, ये नूरी नत, ये मौले जट, ये इस तरह मुल्क चलते हैं। और ख़ास तौर पे एक ऐसा मुल्क जिसका हर मसाम जो है वो एक फोड़े और फिंसी की तरह की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो ज़ख्मी ना हो या बिल्कुल ही उसका सत्यानाश ना हो गया हो। तो क्या है, कर्ज़ों का अंबार है, लोग कलपते फिर रहे हैं, करोड़ों बच्चा स्कूल से बाहर, करोड़ों बंदा पॉवर्टी लाइन, पता नहीं क्या तमाशा है। और ये अभी जंगजू झांसी की रानी कहीं को फिर रही है, कहीं कोई माखो जट्टी फिर रही है। अजीबो गरीब सूरत हाल है। ये तो सवाल ही नहीं करना चाहिए। ये तो इंसानियत के बुनियादी कॉमन सेंस। दुनिया की बड़ी से बड़ी जंग का अंजाम भी बहरहाल मुज़ाकरात पे हुआ, मुफाहमत पे हुआ। टर्म्स ठीक है, जो तगड़ा होगा उसकी टर्म्स ज़्यादा भारी होंगी, माड़े की ज़रा अपनी टर्म्स पे करना पड़ेगा। ये सवाल ही गलत है। नवाज शरीफ का बयानिया बिल्कुल एक, और अब मैं आपको लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, शहबाज शरीफ, मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि एक स्टेट्समैन की तरह, मैंने रिपोर्ट कार्ड में ये बात की थी कि ही इज़ बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन। वो बिल्कुल एक टिपिकल गवाल मंडी है, बड़ा मैं छड्डांगा नहीं, मैं इंज कर देंगे, मैं उंज कर देंगे, सारा मुल्क ही इंज कर देंगे, उंज कर देंगे पे चल रहा है। इंज उंज होता कुछ भी नहीं है। सो मुफाहमत इज द ओनली वे आउट। और बात सुनो, एक मिसाल है जी। पिछले दिनों फ़लस्तीन के मसले पे आप लोगों में कंसेंसस नजर आया ना, उससे बड़ा मसला है मेरे नजदीक। उसकी वजह है कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से कहीं ज्यादा तादाद में हमारे अपने लोग खार हो रहे हैं। वो जिंदा रहने के नाम पे रींग रहे हैं। उनके इश्यूज कोई इश्यूज नहीं है। वहां फ़लस्तीन पे या कश्मीर पे अगर हमारे यहाँ इत्तेफाक पाया जाता है तो भाई, ये जो पिछले दिनों शौकत तरीन ने कहा है कि ये पता नहीं क्या मीसाके मईशत को बढ़ावा दूंगा, पहली सेंसिबल बात है जो मैंने सुनी है हुकूमत की तरफ से। तो बोंगियां मार रहे हैं आपस में। और बदकिस्मती की इंतहा देखो, हुकूमती जो लोग हैं वो आपस में इकट्ठे नहीं है, एक दूसरे की टांगे काट रहे हैं। अच्छा, ऑपोजिशन खुद आपस में मुत्तफिक नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन बयानिया डेफिनेटली यार ऑब्वियसली शहबाज शरीफ का बहुत बेहतर है, मैच्योर है। हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ ही नून लीग की पॉलिसी समझते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल टेक्निकली करेक्ट है, ठीक है। उसकी वजह है कि शहबाज शरीफ ही मुस्लिम लीग के, ये नून लीग के सदर हैं और अपोजिशन लीडर भी वही हैं। तो मरियम की अभी तक तो कोई सच हैसियत नहीं है। चाहे अब्बा जी अपनी ये ज़ाती जायदाद, ये पॉलिटिकल पार्टियां नहीं हैं, ये ज़ाती जायदादें हैं। वो उनकी मर्जी है, बेटी को ट्रांसफ़र कर दें, वो कल की बात है। लेकिन आज बिलावल टेक्निकली तो बिल्कुल दुरुस्त है। तो खुद वो भाई साहब बाहर बैठे हैं, इलाज कराने गए थे, वापसी का रास्ता ही भूल गए। तो जाहिर है बिलावल की ये बात टेक्निकली बिल्कुल दुरुस्त है। पार्टी हेड भी शहबाज शरीफ हैं, अपोजिशन लीडर भी वो है। तो फिर 12 आगे चलो यार। ठीक है हसन साहब, प्रोग्राम में यहाँ छोटी सी ब्रेक लेंगे, देखते रहिए मेरे मुताबिक।
صاحب 28 مئی کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. مشاہد حسین کہتے ہیں اس کا سہرا نواز شریف کے سر ہے. یار میں مشاہد حسین کچھ لوگ بہت ڈس اپوائنٹ کرتے ہیں. انٹلیکچولی تگڑا آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن اس ملک کا کلچر ہے خوشامد, چاپلوسی, چمچہ گیری. او بھائی ہماری مجبوری تھی یہ, ادروائز ایک بھوکا ننگا آدمی پیٹ میں روٹی نہیں, تن پہ کپڑا نہیں, وہ ایک ماڈرن ویپن گلے میں ڈال کے پھر رہا ہوں. ہماری مجبوری تھی. ہمارا پڑوسی انفارچونیٹلی اتنا ہوسٹائل اور اتنا ایروگنٹ ہے, ورنہ ہم تو یہ لگژری افورڈ, میں تو اس کے خلاف ہوتا. اگر روٹین میں زندگی چل رہی ہوتی اور ہمیں ہندوستان جیسے, بھارت جیسے پڑوسی کا پڑوس نہ ہوتا تو میں تو ایٹمی طاقت بننے کے خلاف, اور شاید بھٹو بھی یہ بات فلوٹ نہ کرتا, یہ آئیڈیا فلوٹ نہ کرتا. یہ مجبوری ہے ہماری, یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے. استعمال اس دنیا میں جو کرے گا وہ پہلا اور آخری پاگل ہوگا پھر. اچھا ایک بات اور مجھے بتاؤ جی. امریکہ ہو گیا, رشیا ہو گیا, فرانس ہو گیا, برطانیہ, چین وغیرہ دیگر جتنی ایٹمی قوتیں ہیں, وہ کون سے یوم تکبیر مناتی ہیں؟ وہ تمہارے قرضوں میں, گلے میں قرضے کا توق, تمہارے پیروں میں بیڑیاں قرضے کی, زنجیریں اتنی بڑی, ہل نہیں سکتے تم. ایک طرف یہ توق اور زنجیریں, دوسری طرف یوم تکبیریں. یہ کیا ہے سوائے اس کے کہ عوام کو جاہل رکھنے کے بعد؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ ان کا جذباتی استحصال کیا جا سکے. عوام اس قابل ہی نہ ہوں کہ وہ منطقی طور پہ ریزن, لاجک جی ان کے قریب سے نہیں گزرا. وہ اس طرح کی باتیں کر کے یہ بیچتے ہیں. نون لیگ نے کچھ تقریبات بھی کی لیکن لوگوں کی شرکت انتہائی کم what I am trying to say. جی نہیں, یہ تقریبات ایسی ہیں جیسے شاہ محمود قریشی صاحب اپنا استقبال خود ارینج کروا رہے ہیں یا کروائیں جب باہر سے آئے ہیں. جی. اور یہ اکیلے نہیں ہیں. موسٹ آف آر پالیٹیشینز دیٹ از واٹ دے ڈو. ان کے نزدیک سیاسی ورکر وہ روبوٹس کی طرح ہیں کہ میں آ رہی ہوں یا آ رہا ہوں, میرے استقبال کی تیاری کرو. ان کو فنڈز بھی دیتے ہیں, ان کو یہ ایکسپلوٹیشن ہے. لوگ آہستہ آہستہ الحمدللہ میچور ہوتے جا رہے ہیں, انہیں پتہ ہے کچھ نہیں, سودا بیچ رہے ہیں, باقی او بھائی ایک مجبوری تھی. فال آف ڈھاکہ کے بعد ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ بھئی یہ باز نہیں آنا انہوں نے بدتمیزیوں سے. تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم ایک حد سے آگے جاؤ گے تو پھر ہمارے پاس سیدھا سادہ آپشن ہے, ختم. یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے, پریمپٹو میئر کہہ لو, کچھ بھی. یہ اس سے زیادہ کیا یوم تکبیر؟ بھئی تم نے بنایا ایٹم بم, آئیڈیا کسی نے دیا, بلکہ کسی فرد نے نہیں دیا, حالات نے دیا. ہمارے معروضی حالات ایسے تھے. اس کے بعد عبد القدیر خان کا نام نہیں لیتے یا ان کی ٹیم کی لوگوں کا نام نہیں لیتے. کوئی شرم نہیں, میں نے بنایا. ایسا ہی ہے. یو ہیو نتھنگ ٹو ڈو. ریکارڈ پہ ہے وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ تھے, انہوں نے ان کے بارے میں جملہ ان سے منسوب ہے, ظاہر ہے میں تو نہیں تھا وہاں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر دھماکہ نہیں کرو گے تو عوام تمہارا دھماکہ کر دیں گے. انڈیا نے پرووک کیا, صورتحال ایسی تھی, لاجیکل لیکن مجبوری کا فیصلہ تھا یہ. خام خواہ ٹھیک ہے حسن صاحب, نواز شریف نے بنایا اور دھماکہ کیا اور فلانا کیا. آگے بڑھتے ہیں اب. اس نے اور تھوڑے معیشت کا دھماکہ ضرور نواز شریف نے اور زرداری صاحب نے مل کے کیا ہے. جی بالکل آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے حسن صاحب, دیکھتے رہیے میرے مطابق. حسن صاحب, ایک بڑی انٹرسٹنگ ریسرچ اسٹڈی سامنے آئی ہے کہ انسان 150 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. ہاں, یہ میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے. چند روز پہلے یہ ہمارے ہی روزنامہ جنگ کے بیک پیج پہ. اچھا, میرا بڑی دیر سے موضوع ہے یہ ٹرانس ہیومنزم اور یہ اور وہ اس طرح کی چیزیں, انسان کی موت کے ساتھ جنگ. میں نے لکھا بھی ہے کہ زندگی اور موت, زندگی کیا ہے عدم سے وجود میں آنا, موت کیا ہے وجود سے واپس عدم میں چلے جانا. تو یہ تو جنگ ہے انسان کی, سپیریئر انسانوں کی. یہ میرے جیسے للو پنجوؤں کے بس کا کام نہیں ہے. جو واقعی اشرف المخلوقات ہیں وہ تو کرتے رہیں گے. اب وہ اگر بات کر رہے ہیں کہ 150 سال تک انسان زندہ رہ سکتا ہے تو بھائی کامن سینس کی بات ہے. اگر ایوریج, بہت معمولی ایوریج عمر سے یہاں تک پہنچ گئے ہو اور کل اگر آپ 150 سال تک زندہ رہ سکتے ہو تو پھر 200 سال بھی ہو جائے گا.
پھر 250, پھر 300, پھر 500 بھی ہو جائے گا. اچھا ثبوت کیا ہے اس کا کہ جو رائٹ برادرز تھے ان کا جو جہاز تھا کٹی ہاک جی وہ چند گز کے فاصلے پہ جا کے گر گیا تھا, اور کیا سپیڈ تھی اس کی. آج اگر آپ دیکھو بوئنگ 777 یا فائٹر F-22 وغیرہ کا رفتار اڑان, اچھا ڈیٹرائٹ پہ دوڑنے والی جو پہلی موٹر تھی فورڈ کی, اس کا مقابلہ آج کی آپ موسٹ ماڈرن جو گاڑیاں ہیں ان کے ساتھ کریں تو اچھا کوئلے سے بھاپ کے انجن سے چلنے والا جو ٹرین وغیرہ تھی اس کا بلٹ ٹرین سے آپ مقابلہ کرو. تو دس از ہاؤ یہ بنی نوع انسان گرو کر رہا ہے اور واقعی ثابت کر رہا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں. اور اسی نیوز میں ایک اور بات بھی تھی کہ جی وہ بڑے لوگوں کی نا موت کے خلاف جنگ میں سرمایہ کاری ڈوب گئی. بالکل غلط ہے. یہ بڑی بڑی ٹیکنالوجیز پہ بڑی بڑی سرمایہ کاریاں ڈوبی ہیں, لیکن بڑا بڑا جنونی بھی موجود ہے, وہ نہیں باز آتے unless they achieve their goal. تو میرا خیال ہے کہ اچھا دوسرا کوئی انسان, اگر آپ یہ غور کرو انسان کی ترقی کا سفر حیران کن ہے. کل تک یہ ناگ اور آگ کو پوچھتا تھا چونکہ اسے وہ ناقابل تسخیر دکھائی دیتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا انسان کی اوقات کیا ہے, اس کی رفتار بیچارے کی تیز سے تیز آدمی کی رفتار بھی مریم چیتے اور ہرن کی رفتار سے کم تھی. اچھا جی انسانی آواز کتنا تھرو تھا اس کا, 2 ایکڑ 4 ایکڑ 6 ایکڑ. اب ہزاروں میل کے فاصلے پہ آپ گفتگو بھی کر رہے ہو, ایک دوسرے کی آواز بھی سن رہے ہو, شکل بھی دیکھ رہے ہو. سو جو واقعی اشرف المخلوقات ہیں, جی ہم جیسے لوگ تو اشرف المخلوقات کی یعنی انٹیسٹڈ فوٹو کاپیز ہیں. جو جینونلی اشرف المخلوقات ہیں وہ جنگ جاری رکھیں گے. انسان جب تک مرتا رہے گا زندہ رہنے کی خواہش اس کے اندر زندہ رہے گی. تو اور یہ اللہ کا اور اللہ کی مخلوق اصل میں تو وہی اس کی اصل مخلوق ہے جو اس کی پہیلیاں بوجھتی ہے. جی اور یہی وہ کام ہیں جو اللہ کے نائب کو زیب دیتے ہیں. بالکل. یہ ہماری طرح یوم تکبیر تو یوم فلاں, میں نظریہ پاکستان مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ نظریہ جاپان کیا ہے, نظریہ جرمنی کیا ہے, نظریہ امریکہ کیا ہے, نظریہ چائنا کیا ہے. 2-4 بیسک باتیں ہیں, اور ایک گھر ہو یا ملک ہو وہی ٹارگٹس ہوتے ہیں. خوشحالی, توانائی, مضبوطی, ترقی, انسانوں کی اپ گریڈیشن وغیرہ, یہ 4 باتیں ہوتی ہیں. ادھر ہم نے عجیب عجیب طرح کے لفظ گھڑے ہوئے ہیں جن کا وجود ہی نہیں تھا پاکستان سے پہلے. پاکستان کے بعد میں بے شمار چیزیں گھڑی گئی ہیں, لیکن بہرحال جی انسان کو مبارک ہو جو واقعی انسان ہے, میرے جیسے نہیں. ٹھیک ہے. جی حسن صاحب, وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مغرب کی صنعتی ترقی کی بات پرانی ہو گئی ہے, اب چین سے سیکھنا ہوگا. عمران نے جزوی طور پہ بات ٹھیک کی ہے, لیکن اٹ لیکس انفارمیشن, اٹ لیکس نالج, کیونکہ امریکہ اب بھی سپیریئر ترین ٹیکنالوجی میں بے تحاشا آگے ہے چین سے. جی بہت آگے ہے. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, کسی نے کہہ دیا ہوگا, اس نے آگے چلا دی بات. یہ غلط ہے. یہ صنعتی ونعتی کام اب پیچھے رہ گیا ہے بھائی. جی پوسٹ انڈسٹریل دنیا کی بات کرو, اس میں تو امریکہ اب بھی لینتھوں سے مار رہا ہے. کل چائنا وہاں تک بھی پہنچ جائے تو ظاہر ہے میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. غور کرو ہماری حالت کیا ہے. کل تک پھدکتے پھر رہے تھے امریکہ ہمارا یار ہے, اور پاک امریکہ فرینڈ شپ. میں بچپن میں دیکھتا تھا جب وہ بھیک میں گندم دیا کرتے تھے ہم لوگوں کو, ہمارے بزرگوں کی رگوں میں ان کی گندم میں ایسے 2 ہاتھ ہوتے تھے, ایک کپ کے اوپر ہوتا تھا امریکن فلیگ, ایک پہ ہوتا تھا پاکستانی فلیگ. جی اچھا کل ادھر ہمارا فیلڈ مارشل لکھ رہا ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز. ٹھیک ہے جی, چونکہ ظاہر ہے تگڑا فرینڈ ماسٹرز کی طرح ہی ہوتا ہے. اب چین ہمارا یار ہے, اب دیکھنا یہ ہے اس کے بعد کون ایمرج کرتا ہے, اس کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہوتے ہیں. اور سوچو, فوکس اس پہ کرو کہ یار ہمیں نہیں غلبہ چاہیے, ہم کو دنیا ورلڈ لیڈر بننے کا نہیں کوئی چکر. خود کفیل ہو جاؤ, اپنی شان سے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو. ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جی اب چین سے سیکھنا ہے, پہلے امریکہ سے سیکھنا تھا, پھر بیچ میں جرمنی سے, پھر تھوڑا جاپان سے سیکھ لے. وہ آپ کچھ نہیں کرنا,
नकलें ही मारते रहना है। बिल्कुल। बहरहाल ठीक है, ये भी एक सियासी सा बयान है। और आगे बढ़ते हैं। हसन साहब, बच्चों को गर्मियों की छुट्टियां 1 माह देने की तजवीज़ है, लेकिन पंजाब के वज़ीर एजुकेशन कहते हैं कि वो सिर्फ 1 या 2 हफ्ते की छुट्टियां देना चाहते हैं। यार कोई इस बंदे को समझाए, ये रास नहीं है, इसको वजारत रास नहीं आ रही, ये वजारत को रास नहीं आ रहा कि गर्मियों की छुट्टियों का ताल्लुक गर्मियों की शिद्दत के साथ है। बिल्कुल। तुम्हारी जो सुकराती बुकराती है उसके साथ नहीं है। अब 99.999% स्कूलों में एसी नहीं है, लाइट चली जाए तो ब्लैक होल वाला मंजर बन जाता है, पंखे नहीं चलते, कमरे हवादार नहीं हैं, बच्चे बेशुमार घुसे हुए हैं। अच्छा, यानी मतलब ये है कि जो बच्चे कोरोना से बच गए हैं उन्हें भी तुमने गर्मी से बीमार करना है। को खुदा का खौफ करो। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, आखिरी इशारा है, ये जो अप्रोच है इसके पीछे जो वजूहात हैं मैं उनसे वाकिफ हूं। याद रखना, पाकिस्तान में तो अब हेल्थ और एजुकेशन यही 2 इंडस्ट्रीज हैं जो फल फूल रही हैं। कुछ अंदर में अब जान पड़ी है वो ठीक है, लेकिन थ्रॉबिंग मसलसल जो 2 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में नोट छाप मशीनें हैं ना, वो है, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। तो मुझे पता है इस अप्रोच के पीछे क्या होगा। चलें, सही है, ठीक है, लेकिन लॉजिकल है। बेतुकी, तुम कौन हो जी? गर्मियों की छुट्टियों का ताल्लुक गर्मियों की शिद्दत के साथ है, खत्म हो गई बात। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है हसन साहब, इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।